کہ وہ زبردستی نہیں مہر کرے گا، وہ مہر ان کو کرے گا جو مہر کروائیں گے، اور ان کو مہر نہیں کرے گا جو نہیں کروائیں گے، ان کی گردنیں کاٹی جائیں گی مہر نہ کروانے کی وجہ سے۔ یہ اکثر جب آپ سامان خریدتے ہیں جا کر سپر مارکیٹس میں یا آج کل عام دکانوں پہ بھی، تو وہ آپ کی چیز کو ایک آلے کے سامنے کرتے ہیں جو ایک کوڈ پڑتا ہے، اور اس کوڈ سے آپ کی جو چیز کی رقم ہے وہ کمپیوٹر میں آ جاتی ہیں، اسے کہتے ہیں بار کوڈ۔ اور شروع میں لوگوں نے اس میں سے 666 نکالنا شروع کر دی۔ بار کوڈ 666 نہیں ہو سکتا۔ بار کوڈ جو ہوتا ہے وہ سیدھی سطح پہ لگتا ہے، اور انسان جو ہے اس کی جسم کی سطح ایسی نہیں ہے جس کے اوپر بار کوڈ لگایا جا سکے۔ تو بار کوڈ تو صرف ایک تحریر ہوتی ہے، ایک چھاپ ہوتی ہے، اور اس چھاپ میں کتنا ڈیٹا آ سکتا ہے، اس لیے یہ بار کوڈ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پتہ چلا جی یہ بائیو میٹرک ہو سکتا ہے۔ جب بائیو میٹرک آیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ شاید بائیو میٹرک جو ہے یہ 666 ہے۔ دیکھیں جی، جو مہر ہے وہ ابلیس کرے گا، لیکن بائیو میٹرک لے کر ہم پیدا ہوتے ہیں، اس لیے بائیو میٹرک جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے 666؟ یہ حیوان آپ کے ہاتھ پہ نہیں لگا رہا، یہ خدا نے آپ کو دے کے بھیجا ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ دنیا میں 7.5 ارب لوگ اس وقت موجود ہیں، اور سب کا جو تھم امپریشن ہے یا انگلیوں کے جو نشانات ہیں وہ بالکل فرق ہے۔ اور جب وہ اس کو چیک کرتے ہیں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کتنی انسان نے ترقی کر لی۔ جب آپ دنیا کے دوسرے ملکوں میں سفر کرتے ہیں تو آج کل بائیو میٹرک سے اوپر کی ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں آئرس سکین، کہ آپ کی آنکھ کو سکین کیا جاتا ہے۔ اور جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ جو فراڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی انگلیوں پہ یہاں کیمیکل لگا کے اس کو بدل سکتے ہیں، لیکن اپنی آنکھ کی پتلیوں کی بناوٹ کو کوئی انسان بدل نہیں سکتا۔ اس کو بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی آنکھ نکال دیں، اور کوئی طریقہ کار نہیں۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک دور ایسا آئے کہ آپ کسی سٹور میں جائیں، وہاں سے ساری چیزیں خریدیں، اور واپسی کے اوپر صرف اپنی آنکھیں ایک کیمرے کے آگے کریں، اور اس کیمرے کے ساتھ جڑا ہو آپ کا بینک کا اکاؤنٹ، اور آپ کے بینک کے اکاؤنٹ سے صرف آپ کی آئرس سکین کی وجہ سے وہ سارے پیسے کاٹ لیں۔ یہ ممکن ہے، یہ ناممکن بات نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کی آنکھوں کو سکین کر کے ڈیٹا لے سکتا ہے، اگر آپ کے تھم امپریشن کے ساتھ آپ کی پوری زندگی کا ڈیٹا کوئی بھی نکال سکتا ہے، تو آپ اس سے ڈریں نہ۔ یہ چیزیں خدا نے تحفے کے طور پر آپ کو دی ہیں، یہ 666 کی علامت نہیں ہو سکتی۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ نام کیا ہے؟ بائبل ہمیں حیوان کا نام نہیں بتاتی۔ جب تک حقیقی مخالف مسیح نہیں آئے گا ہم 666 کے بارے میں صرف اندازے ہی لگا سکتے ہیں۔ آج لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کرونا وائرس 666 ہے، کرونا وائرس کی بدولت 666 آ گیا ہے، کرونا وائرس کے نمبر سے انہوں نے 666 نکالی۔ ارے کرونا وائرس مہر نہیں ہے، کرونا وائرس بیماری ہے۔ مہر کروانے یا نہ کروانے کا اختیار ہے لوگوں کے پاس۔ آپ غور سے دیکھیں مکاشفہ کو، مکاشفہ میں یہ بات ہے کہ وہ زبردستی نہیں مہر کرے گا، وہ مہر ان کو کرے گا جو مہر کروائیں گے، اور ان کو مہر نہیں کرے گا جو نہیں کروائیں گے، ان کی گردنیں کاٹی جائیں گی مہر نہ کروانے کی وجہ سے۔ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کرونا وائرس ہو سکتا ہے 666؟ امپاسبل۔ بعض کہتے ہیں جی یہ جو حیوان ہیں یہ لوسیفر ہیں، ابلیس ہیں،
اور ابلیس جو کہ خدا کی طرح بادشاہ بننا چاہتا ہے، اس لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے، اور یہ غلط بھی نہیں لگتا۔ مکاشفہ 14واں باب اس کی پہلی آیت، پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں، جن کے ماتھے پر اس کا نام ہے، برے کا نام ہے، اور اس کے باپ کا نام ہے۔ یہ فرق گروہ ہے، یہ وہ گروہ ہے جس نے 666 کی چھاپ کو لینے سے انکار کر دیا۔ ان کے ماتھے پہ برے کی مہر ہے، کہ ان کے ماتھے پہ برے کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، یہاں مکاشفہ 22ویں باب کی 3 اور 4 آیت میں لکھا، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہو۔ اگر ایمانداروں کے ماتھے پر خدا اپنا نام لکھے گا تو شیطان چونکہ خدا کی نقل کرتا ہے تو وہ لوگوں کے اوپر اپنا نام لکھنے کی کوشش کرے گا اور اپنے نام کا عدد لکھنے کی کوشش کرے گا۔ مکاشفہ 19واں باب 16ویں آیت، اگر اس مثال کو دیکھیں تو حیوان کا نام ذاتی یا شخصی ہوگا اور واضح ہوگا، یہ کہ چھپا ہوا نہیں ہوگا کہ ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی وقت ملا ہم نے ایک دم سے نکال کے دکھا دیا کہ جی ہم تو جو ہے وہ برے کے ہیں، یا کسی نے دکھا دیا نہیں جی ہم تو 666 کے ہیں۔ ایسا نہیں، یہ واضح ہوگا۔ لیکن یہ عدد ہے کیا؟ مکاشفہ اس کا 13واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے، حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ 666 انسان کا عدد ہے، کیونکہ انسان کو چھٹے دن پیدا کیا گیا، اور 3 کا عدد تثلیث کو ظاہر کرتا ہے۔ 3 مرتبہ وہ 6 کو استعمال کرتا ہے، اور وہ ایک طرح سے کہتا ہے کہ جیسے تثلیث میں 3 ہے، اس طریقے سے وہ اپنے لیے 6 کو 3 مرتبہ استعمال کرتا ہے، اور وہ خدا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خدا بنے، یہی کوشش ابلیس کی تھی۔ اور جب وہ 6 کا لفظ استعمال کرتا ہے تو جیسے ہم باپ، بیٹے اور روح القدس کے لیے تثلیث لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے وہ اپنی ایک تثلیث بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسے یہاں پر انسان کا عدد کہا گیا۔ یہاں لکھا ہے مکاشفہ 13ویں باب کی 8ویں آیت میں، حکمت کا موقع یہ ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے۔ دعوت دی گئی ہے کہ اگر حکمت ہے تو گن لے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت بیٹھ کے اندازے لگاتے رہیں، اب کتنے دن رہ گئے ہیں، اب کتنے مہینے رہ گئے ہیں، اب کتنے سال رہ گئے ہیں۔ اگر ایسے ہوتا نا تو مسیح ہمیں بتا کے جاتے کہ سن 2020 میں نے آ جانا ہے۔ سن 1995 میں بھی ایک نے کہا تھا مسیح نے آ جانا ہے، سن 2012 میں بھی کسی نے کہا تھا مسیح نے آ جانا ہے، سن 2000 میں بھی لوگوں نے کہا کہ مسیح نے آ جانا ہے۔ ایک بہت اعلیٰ پائے کا خدا کا خادم جس کی میں دل سے عزت کرتا ہوں، اس نے کہا تھا کہ خدا 6 دن کام کرتا ہے اور 7ویں دن آرام کرتا ہے، اس لیے 6000 سال پورے ہونے والے ہیں اس دنیا کی تخلیق کو، اور جیسے ہی یہ سن 2000 پورا ہوگا اور 2001 آئے گا، مسیح خداوند آ جائے گا۔ خدا نے ہمیں اس لیے نہیں کہا کہ ہم لوگ ہر وقت بیٹھ کے اندازے لگاتے رہیں، بلکہ اس لیے کہا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سب باتیں ہوں، تاکہ جب سب باتیں ہوں تو آپ کو یاد آ جائے، ہاں یار یہ تو خدا کے کلام کے مطابق ہو رہا ہے، ہاں یہ تو خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن ہم نے اس کا الٹ لے لیا، جیسے تھسلونیکیوں کی کلیسیا میں ہمیں ملتا ہے کہ لوگ فارغ ہو کے بیٹھ کے انہوں نے کام چھوڑ دیے، انہوں نے کہا بس سب کام کرنے کی ضرورت نہیں، مسیح آنے والا ہے، وہ جلد آنے والا ہے، اس نے کہا تھا جلد آنے والا، اور وہ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے۔ اور تب پولوس نے بڑی سختی سے کہا کہ جو محنت نہ کرے وہ کھانے بھی نہ پائے، ان کو کام کرنے کے لیے بھیجو۔ آج ہم لوگ بھی یہی سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے وقت کو غنیمت جانو، اس میں دعا کرو، روزے رکھو، لوگوں کے لیے زندگی کی دعا مانگو، جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا مانگو۔ آج کسی نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی
جس میں دکھایا کہ جی جو لوگ ہیں انہوں نے لاشیں جو ہیں وہ سمندر کے کنارے پھینک دیں اور وہ لاشیں وہاں تیر رہی ہیں. مجھے کتنی برکت ملی ہوگی ان لاشوں کو دیکھ کے. خدا کے لیے ایسی حماقتیں نہ کریں. ایسی چیزیں بھیجیں جس کو پڑھ کر، جس کو سن کر، جس کو دیکھ کر میرا ایمان تازہ ہو جائے. لاشیں مجھے دکھا کر کون سا آپ میرا ایمان تازہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہمیں کوئی ڈرا نہیں سکتا، ہمیں کوئی خوف زدہ نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی پریشان نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمیں کوئی مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا. اس زندگی میں بھی اور اس زندگی کے بعد بھی ہم مسیح کی محبت سے منسلک رہیں گے. اور آخری چیز، ایمان کا نشان یا عادت.